کہ ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا وہ لینے کے لیے آ گئے. تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بیچارے ایئرپورٹ والے، عملے والے لوگ، سواریاں سب پریشان ہیں. اب میں حیران، خدا جانے ان کو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہیں. ایک آدمی سے میں نے پوچھا بابا کوئی خیر تو ہے، میں تو خود مسافر ہوں، میں ابھی ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ تو یہ سب لوگوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ اڑ گئے، کیا ہو گیا. میں کہا صحیح باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے اونچوں والے جی اسرا لے کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بلاؤ. اور میں نے کہا چھوڑو یار، وہ تو میری برادری کے لوگ ہوں گے، بیچارے ملنے آئے ہوں گے، بلوچ ہوں گے، ڈرو نہیں، خیر میں کچھ نہیں ہو. اب جناب 6 فٹ کا قد ہو، اتنی مونچھیں ہوں اور ہاتھ میں کلشنکو پکڑی، بندے کا تو اچھا خاصا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ باہر جناب آگے میں ان کو ملا، پھر ان کو بٹھایا ایک جگہ جا کے، بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی چائے شائے کیا خدمت کریں. انہوں نے کہا چائے شائے تو یہ تم باؤ لوگ پیتے ہو نا، جس شہر میں رہتے ہو، دل جلانے والی چیزیں یہ تمہارے دل جلانے کے لیے ہوتی ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم لسی پیتے ہیں. ٹھیک ہے، لسی منگائی تھی، لسی پلا کے پھر میں نے معافی مانگی کہ ان کو یہیں سے بھیج دوں. اگر یہ نمونے میں شہر میں لے کے جاتا ہوں تو کتنے لوگ پریشان ہوں گے غریب. اب ان کو راضی کر کے بھیجنا بھی تو ایک مسئلہ تھا نا جی. باہر جیسے تھا میں نے بھگتا، اور آئندہ احتیاط کی کہ انہیں خبر نہ ہو کہ میں کب آ رہا ہوں. کیوں اڑ گئے تو یہ عام عادات ہیں نا جی. اتنی بڑی پگڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ، دور سے دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ حضرت خضر کو مل کے آ رہے ہیں، علماء ہیں اور الف ایک نہیں پڑے ہوئے. یہ ہماری قوم ہے، برادری ہے، اللہ ہدایت ہے. اچھا بہت سارے لوگ سلجھ بھی گئے، بہت سارے بن بھی گئے، اللہ کا شکر. مسجدیں بھی بن گئی، نمازیں بھی ہو گئیں، مدرسے بھی بن گئے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. اللہ سب کو ہدایت کے فیصلے کر دے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اس عمر کو ناراضگی یہ تھی کہ میں بیٹی والا ہو کے عثمان کے پاس چل کے گیا اور عثمان خاموش رہا. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ عمر ناراض نہ ہو، تمہاری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور میری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو تم سے بہتر ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بی بی رقیہ فرماتی ہیں کہ میں سن رہی تھی اور مجھے حضرت عثمان کا ہمارے پاس زیادہ آنا جانا بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا. تو آخر حضور نے تزوج عثمان، حضرت عثمان سے نکاح کر دیا. اسی لیے حضرت عثمان کو لقب ملا ذی النورین، کہ جس کے گھر میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہوئی. یہ کسی کو اعزاز نہیں ملا، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. تو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں حضرت عثمان کی بی بی ام کلثوم جو ہیں حضرت عثمان کی بیوی بنی. تو اب ذی النورین بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم. اور خدا کی شان ہے کہ دونوں کی وفات ہو گئی جوانی میں. تو اب حضور کی بیٹی جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. سیدہ فاطمہ الزہرا یاد رکھیں، زہرا لقب ہے، فاطمہ نام. اور بی بی زہرا کی کنیت جو ہے وہ ہے ام ابیہا. یہ عجیب کنیت ہے جو کسی کو نہیں ملی. سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ نام ہے، زہرا لقب ہے، اور کنیت ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی اماں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ فوت ہو گئی، حضور کے پاس گھر میں کوئی نہیں، تو جہاں بی بی فاطمہ نے بیٹی بن کے خدمت کی، وہاں اسی طرح گویا کہ ماں کا بھی کردار ادا کر کے سارے گھر کو سنبھالا. اس لیے ان کی کنیت جو تھی وہ ام ابیہا بھی بن گیا کہ بی بی فاطمہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ تو اپنے ابا کی بھی اماں ہیں جی. تو اب جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب، اور خدا کی شان دیکھو بی بی پیدا کب ہوئی ہیں؟ جس سال حجر اسود کا جھگڑا ہوا. حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جب قریش میں جھگڑا ہوا تو اس پر آپ کی وہ یعنی آپ اندازہ کریں جناب کہ حجر اسود پہ جب جھگڑا ہوا ہے تو قبیلے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے آپ کو سنا ہے نا قبائل کی جاہلیت، اپنے گھر کی جاہلیت بتائی ہے نا آپ کو میں. تو قریش کا بھی تو یہی حال تھا نا، سردار تھے، یہ مارشل قومیں تھیں نا. یہ مارشل قومیں جتنی ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کے انڈیا میں دیکھیں راجپوت ہے. اچھا راجستھان کے علاقے میں آپ جتنے جائیں گے ایسے ایسے آپ کو اکھڑ قومیں ملیں گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آج بھی یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے انڈیا میں بھی آپ جائیں کہ بڑے بڑے اہم لوگ یعنی پیٹرول پمپ ہیں یا بڑی بڑی جگہ ہیں، وہاں پہرا دینے والے سب راجستھان کے لوگ ہوں گے، کیونکہ لکڑی مارنا وہ جانتے ہیں اور کوئی لکڑی کو چلا ہی نہیں سکتا ہے. وہ لکڑی کے بادشاہ فن ہے ان کا.
کڑیل جوان، پنجاب کے لوگ دیکھیں آپ، کڑیل جوان، اوپر جائیں تو پھر وہ تو دھان پان ہوتے ہیں نا ہمارے لکھنوی حضرات، وہ تو ہوا چلے تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ تو بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں نا کہ فرش مخمل پہ چلنے سے میرے پاؤں چھلے جاتے، دوسرے نے کہا کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے، وہ قوم ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، ہم لکھنؤ بھی جاتے ہیں، ندوۃ العلماء جہاں ہمارا اتنا بڑا دین کا ادارہ ہو، جہاں حضرت علی میاں جیسی شخصیت ہو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ تو بہرحال ہندوستان تو ایک تاریخ ہے نا، ایک مقام ہے نا، اس میں تو آپ کو جس انداز میں نظر ڈالیں آپ کو ایک اس کی تاریخ حیثیت نظر آتی ہے۔ سرنگا پٹم جائیں، بنگلور جائیں، آپ دلی جائیں، راجستھان جائیں، یعنی وہاں تو آپ حیران ہوں گے کہ کھانے جو ہے نا جی وہ ایسے الگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھی تھے قاسمی صاحب، ان کو ہم نے حیدرآبادی کھانا کھلایا، کہنے لگا مکی صاحب کھانا کھاتے ہوئے آنسو کئی دفعہ نکلے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہچکی کئی دفعہ لگی ہے، یہ پہلا کھانا ہے کہ سر سے دھواں نکل رہا ہے۔ میں کہا یہ جو کھانا آج آپ نے ہمیں کھلایا ہے نا جی ماشاءاللہ یہ حیدرآباد کا کھانا، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایسا خاص کھانا ہے، کوئی ایسے مثالیں ہیں کہ مزہ بھی اتنا آ رہا ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، نیچے آنسو بہ رہے ہیں اور سر سے دھواں نکل رہا، لیکن پھر بھی میں کھا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ وہاں کی تو الگ الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے بتایا آپ نے کیا کیا قبائل مکہ نے، کہ اتنا بڑا پیالہ خون کا بھر کے اس میں انگلیاں ڈبو کے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ عہد کرو کہ اگر ہم مر جائیں گے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی لیکن حجر اسود ہم رکھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حکم بنا دیا۔ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو حضور پاک تشریف لے آئے، آپ نے چادر مبارک بچھا دی اور چادر بچھا کے آپ نے حجر اسود مبارک کو اٹھا کے چادر پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ تمام سردار چادر کو پکڑ لو۔ سب خوش ہو گئے کہ ابھی ہماری سب کی عزت رہ گئی، ہم سب نے اٹھا لے۔ جب کعبے کے قریب ہے اس نے کہا تم ٹھہر جاؤ، اب کعبے میں لگا دیتا ہوں۔ تو یہ وہی سال ہے بی بی فاطمہ کی پیدائش کا، اس لیے حضور بہت خوش کہ بی بی فاطمہ کی پیدائش کو اللہ نے ایسا مبارک بنایا کہ قبائل خون سے بچ گئے ورنہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارک پہ بڑے خوش۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو اول ما دخل المسجد، آپ مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد ثم فی بیت فاطمہ، پھر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر میں جاتے، اس کے بعد اپنے گھر میں۔ اور اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے جس کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہو، وہ جس بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کتنی عزت و عظمت ہے اس عورت کی۔ کھڑے ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اور حضور تشریف لاتے تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو جاتی، اور بی بی عائشہ کے لفظ ہیں، کہتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے بی بی فاطمہ سے زیادہ حضور کی مناسبت کسی میں نہیں دیکھی کہ اس کے بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے حضرت ابوبکر نے پیغام دیا، حضرت عمر نے پیغام دیا، لیکن حضور پاک نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد 2 روایات ہیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت علی نے پیغام دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے خود حضرت علی کو بلا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے رشتہ قبول کیا بی بی فاطمہ کا۔ اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بڑا افسوس یہ ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، مال نہیں خرچ کرنے کا، شادی کرنے کا، فی الحال میرے پاس تو کوئی انتظام ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ تھی جو میں نے تمہیں دی تھی، انہوں نے کہا رسول اللہ وہ زرہ تو ہے، فرمایا ٹھیک ہے اسی کو بیچ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس شادی پہ خرچ کرنے کے لیے اس زرہ کو بیچا اور وہ 470 درہم میں بکی، 470 درہم میں، اور خریدی کس نے؟ حضرت عثمان نے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہانے سے حضرت علی کی شادی میں مدد کرنا چاہتے تھے مالی، اور حضرت علی گوارا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس بہانے سے وہ زرہ خرید لی اور پیسے دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک مشہور ہو گیا نا ہمارے علاقوں میں کہ بی بی فاطمہ کا مہر اور بی بی فاطمہ کا مہر اور 25 روپئے رکھ دو، یہ سب جھوٹ ہے. 450 مسکال جو ہے چاندی درہم جو تھے وہ آپ کو مہر ہے حضرت بی بی فاطمہ. یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے 25 روپئے لکھو جی بی بی فاطمہ کا مہر ہے. باقی سارے کام کرتے ہیں یہ میڈونا والے اور مہر لکھنے کے وقت لکھتے ہیں بی بی فاطمہ کی، وہ بھی وہی لکھا کرو. کوئی کبھی ڈیانا کی لکھو، کبھی میڈونا کی لکھو، کبھی ان کی لکھو جن کی آپ کو تعلق ہے. تو اگر بی بی فاطمہ کی مہر لکھنی ہے تو پھر بی بی فاطمہ والا حیا، بی بی فاطمہ والی عفت، بی بی فاطمہ والی عصمت، بی بی فاطمہ والی شان، اس والا مرتبہ وہ بھی پیدا کریں. اور جب شادی ہو گئی، یہ سب سے پہلا خوش نصیب جوڑا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ. ایسی جوڑی کہاں ہوئی کہ شادی والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. فتوضأ رسول اللہ، حضور نے وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچا وہ پانی دونوں پہ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہم بارک بین علیکما وبارک لکما وجمع بینکما بخیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے دعا فرمائی دونوں کے لیے، اور یہ سب سے بڑا نصیب تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور اس کے بعد دیکھیں گے جناب یہ ساری زندگی جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا یعنی بنت النبی المصطفیٰ. لیکن حضرت علی کے گھر میں صفائی کا کام بی بی خود کرتی ہیں، پانی خود بھر کے لاتی ہیں، چکی پیس کے آٹا خود بناتی ہے. حتیٰ کہ حضرت علی کو کہنا پڑا کہ یا فاطمہ سلی ابا کے، اپنے ابا کے پاس جائیں، آج کل تو ان کے پاس بہت خادم آ رہے ہیں مال غنیمت میں، تو آپ کو بھی کوئی ایک کنیز دے دیں. تو بی بی فاطمہ کہتی ہے میں حاضر ہوئی لیکن استحیی، مجھے حیا آئی کہ ابا سے کیا مانگ. پھر میں دوبارہ آئی تو حضور پاک نہیں تھے، تو میں بی بی عائشہ کو پیغام دے کے کہ میرے ہاتھوں میں یہ حال ہے اور میرے سینے پہ مشکیزہ پانی کا ڈال ڈال کے داغ پڑ گئے، اور آپ کے پاس کنیز آتے ہیں، عابد آتے ہیں، غلام آتے ہیں، تو ایک آدھی اب بچی ہمیں بھی دے دیں گے تو خدمت کے لیے تو ہمارا بھی آسانی ہو جائے گی، یا غلام بھی دے دیں گے آسانی ہو جائے گی، باہر کا کام تو کرے گا. تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آئے، ہم اٹھنے لگے تو کہا الا رسلکما، اسی طرح لیٹے. فجلس بیننا، ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ تم نے غلام مانگا تھا، الا ادلک بخیر، میں اس سے زیادہ بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ تو میں نے کہا حضور بالکل، خیر تو مانگتے ہیں. پر میں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار یہ پڑھا کرو. اسی لیے آج تک 1400 سال گزر گئے، ان تسبیحات کا نام تسبیحات فاطمی کہ بی بی فاطمہ کی طرف نسبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ آئی، حضور نے اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھانے کے بعد حضور نے اشارے سے بلایا تو بی بی فاطمہ بالکل حضور کے جھک گئیں، قریب ہو گئیں بات سننے کے لیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی کہ بی بی رو پڑی، اور اشتد البکا، بڑا شدید رونا آیا بی بی صاحب. کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اشارہ فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. تو اشارہ فرمانے کے بعد یہ ہوا کہ پھر بی بی نے قریب ہو کے بات سنی. جب قریب ہو کے بی بی صاحبہ نے بات سنی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی صاحبہ ہنسنے لگ گئی، بی بی فاطمہ الزہرا. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بی بی فاطمہ جیسی بی بی کے اس وقت جب کہ سرکار دو جہاں کی وفات کا وقت ہے اور بی بی ہنس رہی ہیں. لیکن میں نے جرأت نہ کی، میں نے کہا فارغ ہو کے آرام سے. اب حضور کی وفات مبارک ہو گئی، اور اس وفات پہ جو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غم کا اظہار کیا ہے اور اپنے محبت میں جو حضور کی شان میں مراثی فرمائے ہیں، آدمی پڑھ کے حیران. سرکار دو جہاں کی وفات مبارک ہو گئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا ام فاطمہ یہ کیا بات ہے کہ میرے دماغ میں تو تجھ سے کوئی عالمہ اور تجھ سے کوئی اعلی شان والی بھی، تم تو سید النساء ہو،
جس کو اللہ اتنا بڑی عزت دے، تو یہ کون سا مقام تھا؟ چلو رونے کی بات تو سمجھ آ گئی کہ حضور کی جدائی میں آپ رو پڑی، لیکن ہنسنے کی کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ یا عائشہ یا امہات المومنین، اصل بات یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ حضور کے قریب ہوئی تو حضور نے مجھے بتایا کہ اب میں نے اللہ کا لقاء اختیار کر لیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضور ہم میں نہیں رہیں گے، اب وفات کا وقت آ گیا ہے، تو صاف بات ہے کہ میں اپنے رونے پہ قابو نہ پا سکی بابا کہیں تو۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب دوبارہ اشارہ کیا، دوبارہ اشارہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے قریب بلایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ اسرع کن نبی لحوقا من اہلی، کہ تم تو انشاءاللہ ان لوگوں میں ہو کہ سب سے جلدی مجھے ملو گی۔ تو کہتی ہے میں خوش ہو گئی کہ الحمدللہ کہ ہمارے فراق کی مدت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ تو خدا کی شان ہے کہ وفات فاطمہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ 6 مہینے زندہ رہی، اور وہ بھی صاحب فراق، یعنی حضور کی جدائی کا اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ بھی صاحب فراش ہو گئی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بی بی فاطمہ ہی کے بطن سے وہ اولاد دی ہے جو قیامت تک سلسلہ نسب محمدی کی ذمہ دار ہے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین۔ اور آپ کی 2 بیٹی ہیں، یاد رکھیں، ایک بی بی کا نام تھا زینب اور ایک بی بی کا نام تھا ام کلثوم۔ جیسے آپ کے 2 بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، اسی طرح آپ کی 2 بیٹیاں ہیں بی بی زینب اور دوسرے کا نام ام کلثوم۔ اور سارا نسب جو ہے قیامت تک جو چلے گا، یا سید حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا یا علوی ہوگا یا فاطمی ہوگا، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جو باقی رکھا ہے قیامت تک، وہ سارا شرف جو ہے وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی۔ اور اسی طرح یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور پاک نے ان بی بی فاطمہ کو، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سب کو لے کے اپنی چادر مبارک میں اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی بھی رحمت فرما اور ان کی بھی شان بلند فرما۔ تو اسی لیے بعض علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ آیت تطہیر صرف ان میں بند ہے، اس پر الحمدللہ خلفائے راشدین میں مفصل اللہ کی رحمت سے بحث ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ شرف بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خطابیں آئیں اور اس آیت تطہیر کی حقدار بنی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ازواج نبی بھی اہل بیت، اولاد نبی بھی اہل بیت، اور اللہ کے نبی کا گھرانہ بھی پاک، ازواج بھی پاک، اولاد بھی پاک، بنات بھی پاک، اللہ کا خود نبی بھی پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان آپ کو عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ نے مقام جو تھا سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں اسلام میں عورت کا مقام کے موضوع پر سلسلہ درس بفضل خداوندی جاری ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر کیا، اور اسی ضمن میں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا۔ ان ذکر سے مقصود یہ ہے، بات کو سمجھیں، ایک تو یہ معلوم ہو کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں، اور ان کے کارنامے اور ان کے مقامات عالیہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر اسلام عورت کو اہمیت ہی نہ دیتا تو پھر اس ذکر کی ضرورت کیا؟ جیسے دیگر مذاہب میں عورت کو منبع شر سمجھا جاتا ہے، یعنی برائی کا اصل جو ہے وہ عورت، اسی لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا بی بی ہوا، وہ کہتے ہیں ایوا، ایول، کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ سب سے خطرناک،
سب سے بڑا شرور کا بمبا اور مرکز جو ہے وہ عورت ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، نعمہ سب سے بہترین دنیا کی اگر متاع